بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ معزز ناظرین گرام، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، شاید اس خطے کے مقدر میں سکون نہیں لکھا گیا۔ امریکہ کی جانب سے آج پھر ایک نئی خبر آئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ جو بائیڈن اور امریکی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کسی حال میں بھی افغانستان سے ہم نہیں نکلنے والے۔ آج وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم افغانستان کے اندر کسی صورت بھی افغان طالبان کو حکومت قائم نہیں کرنے دیں گے۔ اور جو بائیڈن نے کہا ہے کہ چاہے جو مرضی ہو جائے، میں افغانستان طالبان کی حکومت نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، کیونکہ افغان طالبان افغانستان کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو بائیڈن جس لیے انکار کر رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، جو بائیڈن نے آج اپنی پوزیشن بالکل کلیئر کر دی ہے، لیکن وہ اس وقت ایسی سچویشن کا شکار ہے جس میں جو بائیڈن کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے۔ ناظرین، جو بائیڈن کو اس وقت پریشانی یہ لاحق ہے کہ اس دفعہ اگر افغانستان میں دوبارہ اپنی فوجیں لے کر جاتے ہیں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ نہیں دے گی، کیونکہ افغان طالبان نے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے دیا ہے کہ اگر امریکہ افغانستان سے نہیں نکلتا تو پھر آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں، یعنی آپ نے جو ہمیں پچھلے 3-4 سال سے روک کر رکھا ہے کہ آپ ان کے ساتھ امن مذاکرات کریں، ان کے ساتھ معاملات طے کریں، تو آپ کو آج ہم کلیئرلی کہہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیں، ہم جانے اور امریکہ جانے۔ ہم امریکہ کو اس دفعہ کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، اور افغانستان میں جتنی بربادی ہوئی ہے اس کا معاوضہ وصول کیے بغیر ان کو یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر جو بائیڈن کے لیے پریشانی یہ ہے کہ افغان طالبان کے چائنا کے ساتھ تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں۔ چائنا افغانستان کی سرزمین میں جتنی بھی مدنیات ہے وہ تمام کی تمام نکالے گا۔ یہ چائنا کے افغانستان طالبان کے ساتھ ڈیل ہونے جا رہی ہے، اور چائنا اس وقت دنیا کو 90% مدنیات ایکسپورٹ کرتا ہے، جس سے دنیا بھر کی انڈسٹری چلتی ہے۔ اور ناظرین، چائنا اس کے بدلے میں افغان طالبان کو اسلحہ دے گا۔ ناظرین، جو بائیڈن انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے خاص طور پر پاکستان اور چائنا کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے کہ یہ کس طرح افغان طالبان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایران، رشیا، ترکی بھی طالبان کے ساتھ ہیں، اور یہ تمام ممالک اب امریکہ کے خلاف سامنے آ گئے ہیں۔ ناظرین، یہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں یہ افغان طالبان کے ساتھ 2001 میں نہیں تھے، اور آج اوپنلی افغان طالبان کی مدد کر رہے ہیں۔ اور جب جنرل باجوہ کی کور کمانڈر میٹنگ ہوئی تھی تو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے واضح الفاظ میں امریکہ کو پیغام دیا تھا کہ اب ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے، اب ہم نے وہ فیصلہ کرنا ہے جو ہمارے ملک کے مفاد میں ہو۔ اس لیے اب جو بائیڈن صاحب پریشانی کا شکار ہیں کہ اگر مجھے نیٹو سپلائی یہاں سے نہیں ملتی، راستہ نہیں ملتا، تو ہم پھر افغان طالبان کے ساتھ لڑیں گے کیسے اور کس طرح افغانستان میں جائیں گے۔ اور دوسری جانب انڈیا نے بھی امریکہ کو کہا ہے کہ آپ ہر صورت افغانستان میں آئیں، نہیں تو ہماری پوزیشن کمزور ہو جائے گی۔ مگر امریکہ ایک بات بھول رہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں اب بھی رہتا ہے تو طالبان اس کا ایسا نقشہ بگاڑیں گے کہ تاریخ میں لوگ ویتنام تو کیا سب کچھ اور پرانی جنگوں کو بھول جائیں گے، کیونکہ افغان طالبان اس دفعہ اکیلے نہیں ہیں۔ اس دفعہ افغان طالبان پاکستان کو بھی انوالو نہیں کریں گے کہ پچھلی بار کی طرح ان سے معاہدے کروائے اور نیٹو سپلائی بھی چلتی رہے۔ اس بار رشیا اور چائنا افغان طالبان کو اسلحہ فراہم کریں گے اور امریکہ کا وہ حشر کریں گے جو پچھلے 20 سالوں میں نہیں کیا ہے، کیونکہ اس دفعہ طالبان بہت سٹرونگ ہو چکے ہیں۔ افغان طالبان جو زمینوں سے مدنیات نکال کر ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اس سے کئی ارب ڈالر کما رہے ہیں اور اپنے اخراجات پورے کر رہے ہیں۔ افغانستان کے اندر تقریباً 85% ایریا پر افغان طالبان چھائے ہوئے ہیں، ان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، امریکن افیشل طور پر کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ہم نے 2200 ارب ڈالر خرچ کیے، لیکن ان افیشل طور پر تقریباً 4 سے 5,000 ارب ڈالر ان پورے 20-22 سالوں میں انہوں نے برباد کر دیے۔ امریکن طالبان سے برسوں سے لڑائی لڑ رہے ہیں، اور افغان طالبان دنیا کے مانے ہوئے جنگجو ہیں۔ ان کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی نمبر 1 طاقت امریکہ ہے، اور دنیا میں نمبر 1 فورس امریکہ کی ہے۔
دنیا کی نمبر 1 فوج امریکہ کی ہے، دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے بعد امریکہ کی ہے، ٹیکنالوجی بھی وہ ہم سے اور چائنا سے آگے ہے، تو اس سب کے باوجود امریکہ کی شکست ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تسلیم کر لو طالبان اس وقت دنیا میں نمبر 1 پوزیشن پر ہے۔ ناظرین، اب جو بائیڈن کے لیے صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کرنا ہے تو کرنا کیا ہے، اور جو بائیڈن کو بھی اس بات کا ادراک ہو چلا ہے کہ پاکستان کی فوج نے اس دفعہ چائنا کے ساتھ مل کر ہمارا مقابلہ کرنا ہے، اور ایران، پاکستان، رشیا، ترکی، چائنا اور افغان طالبان یہ تمام مل کر امریکہ کو افغانستان میں دفن کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پکا فیصلہ کر چکی ہے کہ اب کسی طور بھی امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ایران کے اندر ٹرمپ نے جب جنرل قاسم کو مارا تھا اور ٹرمپ نے پاکستان کی فوج سے کہا کہ پاکستان ہماری مدد کرے، ہمیں اڈے دے، تو اس وقت پاکستان کی فوج نے انکار کر دیا تھا۔ تو اب بھی پاکستان امریکہ کو سپورٹ نہیں کرے گا تو امریکہ افغان طالبان کے سامنے کھڑا نہیں ہو پائے گا، مگر اس کے باوجود امریکہ نے افغان طالبان سے جنگ تو لڑنی ہی لڑنی ہے۔ لیکن جب 5 ممالک مل کر امریکہ کا راستہ روکیں گے اور ساتھ افغان طالبان بھی شامل ہوں گے اور چائنا کی ٹیکنالوجی بھی ہوگی اور پاکستان کی انسائیڈ کارروائی ہوگی، تو آپ سوچ لیں کہ امریکہ کا حال کیا ہو سکتا ہے۔ امریکہ اب اپنی اکڑ کی وجہ سے مار کھانے جا رہا ہے، اور ایک بات تمام مسلم ممالک کو سمجھ لینی چاہیے کہ چاہے امریکہ ہو چاہے اسرائیل ہو، ان تمام ممالک کا بس ایک ہی ایجنڈا ہے کہ دین اسلام کو پھیلنے پھولنے نہیں دینا اور ہر طرح سے اسلام کو روکنا ہے۔ اسی لیے آج یہ امریکی افغانستان سے نکلنا نہیں چاہتے کہ کہیں طالبان اسلامی نظام نہ لے آئیں، اور طالبان کی دیکھا دیکھی باقی تمام مسلم ممالک بھی اسلامی نظام کی طرف نہ چلے جائیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور یہ یہودی کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اسی لیے اتنا نقصان اٹھانے کے باوجود بھی امریکہ افغانستان سے نکلنا نہیں چاہتا۔ تمام مسلمانوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اب افغانستان کی جنگ نے طول پکڑنا ہے، اور کسی طور بھی اس افغانستان تک جنگ کو محدود نہیں رہنا اور نہ ہی رکنا ہے، اس نے تو پوری دنیا میں پھیلنا ہے، اور یہ ایک ایسی جنگ ہوگی کہ جس کی لپیٹ میں جو بھی ممالک آئیں گے، جو بھی ملک آئے گا، وہ تمام کے تمام نیست و نابود ہوتے چل جائیں گے۔ امریکہ بس صرف آنے والے وقت میں اپنی امپروومنٹ چاہتا ہے، اپنی طاقت چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ساری دنیا میرے اندر رہے، میرے نیچے دبی رہے، میرے کہنے پہ چلے، میں جو نہ کہوں وہ یہ نہ کرے۔ لیکن ناظرین، اب تو ہوگا وہی جو وقت چاہے گا، کیونکہ بڑا عرصہ گزر چکا ہے کہ مسلمانوں نے بڑی ہی تابعداری میں امریکہ کے وقت گزار دیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو دبانے کے لیے کئی طرح کے قرضے دیے، کئی طرح کی آسائشیں دی ہیں، لیکن ہونی کو کبھی بھی کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو بھی وقت آئے اچھا آئے، لیکن پھر بھی امید کی جا سکتی ہے کیونکہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو اور نئی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نے کے بعد